بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہم بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج سے جنگ کریں گے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی زوجہ محترمہ کے گھر سے تشریف لے آئے۔ ابو سعید نے کہا کہ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ پھر راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر جوتا سینے لگے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام صحابہ کرام خود کرتے تھے، نبی علیہ السلام خود کرتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹا ہوا جوتا سی رہے ہیں۔ تو جوتا ٹوٹ جانا یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل آ سکتی ہے۔ آپ مشکل کشا نہیں تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور سب سے افضل ترین رسول تھے، سید ولد آدم تھے، سید دنیا تھے، ہمارا ایمان ہے، لیکن مشکل کشا نہیں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے، ہم بھی چلتے رہے۔ ایک جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سیدنا علی کا انتظار کرنے لگے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جو قرآن کریم کی تفسیر پر اسی طرح قتال کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل پر قتال کیا۔ یہ سن کر ہم جھانک کر دیکھنے لگے۔ اس وقت ہمارے درمیان ابو بکر اور سیدنا عمر بھی موجود تھے۔ اس وقت ہمارے درمیان سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دونوں موجود تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جوتی سینے والا، وہ جوتا سلائی کرنے والا۔ اس پر ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے گئے تو گویا انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد 11773 حسن درجے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا سب سے بدترین شخص شہید کرے گا، کہ جو سیدنا علی کو شہید کرے گا وہ سب سے بدترین گندا انسان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو سنان یزید بن امیہ الدیلی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سخت بیمار ہوئے، یہاں تک اتنا کمزور ہو گئے اور ہم آپ کی بابت ڈر گئے۔ پھر آپ صحت مند ہو گئے تو ہم نے کہا، اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو، ہر طرح کی تعریفات اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ کو صحت بخشی، ہمیں تو آپ کے متعلق ڈر تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن مجھے تو اپنے متعلق موت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مجھے الصادق المصدوق نے خبر دی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں اس وقت تک فوت نہیں ہوں گا جہاں تک کہ مجھے اس جگہ مارا جائے گا، اور میں نے اپنے سر کے آگے کی بائیں جانب اشارہ کیا، اس داڑھی کو خون سے رنگا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتلایا کہ اس امت کا سب سے بدترین آدمی مجھے شہید کرے گا، جیسے کہ بنو فلاں سے سمود قوم والے بدبخت نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث حسن درجے کی مسند ابی یعلا 569 نمبر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اسی طرح
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بے شمار حالات و واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح تم فیصلہ کرو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، اس وقت تک کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، اور یا میں بھی اپنے ساتھیوں ابوبکر و عمر کی طرح دنیا سے چلا جاؤں۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جو لوگ سیدنا علی سے روایات بیان کرتے ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ سیدنا ابن سیرین اشارہ کر رہے ہیں کہ جو روافض سیدنا علی سے روایات ابوبکر اور عمر کے خلاف بیان کرتے ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3707 ہے۔ سعد بن عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور سیدنا عثمان کے متعلق پوچھا۔ سیدنا ابن عمر نے ان کی اچھی صفات کو بیان کیا اور کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں۔ اس نے کہا ہاں دو، ابن عمر صحیح باتیں بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کو بری لگ رہی ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث سے مسلمان کو بغض نہیں ہو سکتا، مسلمان کو بری نہیں لگتی۔ مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث سنتا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کے متعلق مسلمان کے دل میں محبتیں ہی محبتیں ہوتی ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ ابن بشیر کا دل ہے۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دل میں قرآن و حدیث کے مطابق محبت ہی محبت ہے۔ اس دل میں سیدنا علی سے محبت ہے، سیدنا معاویہ سے محبت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت، عمر فاروق، عثمان غنی، تمام صحابہ کرام سے محبت ہے۔ اور اس مسلمان کا اسلام خطرے میں ہے جس کے دل میں محبتوں میں بھی غلو ہو، اس کا اسلام خطرے میں ہوتا ہے۔ آئیں ہم اپنی محبت کا معیار بھی قرآن و حدیث کو بنائیں۔ بات ختم ہوئی۔ لو جی، اچھی صفات سیدنا ابن عمر نے ان کی اچھی صفات بیان کی اور کہا شاید یہ بات تمہیں بری لگی ہوں۔ اس نے کہا ہاں مجھے بری لگی ہیں۔ انا للہ۔ سیدنا ابن عمر نے کہا اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ پھر اس نے سیدنا علی کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کی بھی اچھی صفات ذکر کی اور کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر کہا شاید یہ باتیں بھی تمہیں بری لگی ہوں۔ اس نے کہا ہاں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بولے اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا، یہاں سے نکل جا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3704 ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ سلسلہ، یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم صحیح فضائل صحابہ مکمل کتاب کو آپ تک پیش کریں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک عمل کو قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اہم سے اہم کتابیں آپ مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہم یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔